اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عليه الصلاة والسلام النساء حبائل من الشيطان او كما قال عليه الصلاة والسلام النساء مزامير الشيطان۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات کی دولت سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور باعزت انسان بنایا، جس کی کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے اور جس کی کوئی انتہا بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی انتہا بیان کرنے کے لیے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت، اللہ رب الجلال خود ہی فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و سلیم عطا کیا، عقل سلیم عطا کیا ہے، اور وہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کام میں لاتا ہے اور لائے گا بھی۔ یہی وجہ ہے انسان شہوت کے پجاری ہے، شہوت میں آ کر اپنی جوانی اور حسن کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان اپنی حسن کا خیال نہیں رکھتا، اپنی جوانی کا خیال نہیں رکھتا، اپنی طاقت کو غیر محل میں استعمال کرتا ہے، جو کہ صراحتاً ناجائز اور حرام ہے۔ انسان انہی میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑا بنایا، یعنی مذکر اور مؤنث بنایا ہے۔ مؤنث کا کام ہوا کرتا ہے، یعنی عورتوں کا کام ہوتا ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے کام آنا، شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، اور مرد کا کام ہوتا ہے اپنی عورت کا خیال رکھنا، اپنی عورت کی ضروریات زندگی کا سامان تیار کرنا، مثلا ان کے ساتھ رہنا، سونا، کھانا پینا، ان کی خواہشات کو خیال رکھتے ہوئے سارا کام کرنا۔ آج بہت ساری عورتیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں اپنی حسن اور جوانی کو دوسروں کے ہاتھوں دے کر اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ سوچتی ہے، نہ عقل دوڑاتی ہے، نہ کتاب کا مطالعہ کرتی ہے۔ شریعت کو کھنگال کر دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی دولت دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا، اے فلاں، میں نے تم کو حسن دیا تھا، تم نے اپنی حسن کو کہاں ضائع کیا؟ اپنی جوانی کو کہاں کھویا؟ کس کے ساتھ کھویا؟ اللہ رب العزت کے سامنے ان کی منہ بند ہو جائے گی، نہیں بتا سکے گی۔ لہذا تم عورتیں کو اللہ نے صنف نازک بنایا ہے، تم کمزور بدن والی ہو، کمزور طاقت والی ہو، تمہاری حیثیت اتنی ہے کہ تم اور مردوں کے کام آ سکو، تمہارے اوپر اتنے بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں، تم اتنی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو، لہذا تم عورتوں کو اللہ نے جہنم میں بھی زیادہ تر دکھایا ہے۔ تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد زبانوں کی وجہ سے، زبان درازیوں کی وجہ سے، شوہر کی غیبت، چغلی، لعن طعن کرنے کی وجہ سے دکھایا گئے ہو۔ آج شادیاں کر کے اپنے شوہر سے دل نہیں بھر کے غیروں کے ساتھ چلی جاتی، کہاں گئی افسوس، کہاں گئی شرم و حیا؟ نہیں سوچتی ہو۔ تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا لیے جوڑے کا فیصلہ کیا،
اور جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب پیدا کرتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کن کے ساتھ کن کی زندگی گزران ہوگی، کن کے ساتھ کن کا نکاح ہوگا، اور دونوں کی خمیر ایک جگہ سے لائی جاتی ہے اور ان کے ساتھ پوری زندگی نبھاؤ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ لہذا تمہاری جو قسمت میں تمہیں یا مردوں کی قسمت میں جو تھی وہ ہو کر رہا، یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، لہذا تم صبر کر کے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، احادیث سے مبارکہ کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابیہ کی زندگی پر غور کرو تو تمہاری زندگی کے اندر برکت رونما ہوں گی، تمہاری زندگی کے اندر نیک دین آئے گا، تمہاری زندگی کے اندر حسن کا اضافہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت اپنا سارا جسم کو چھپاتی ہے تو اللہ رب العزت بے انتہا اس پر اپنا لطف و کرم برسا دیتا ہے، بے پایا اپنی رحمت اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا ہے کہ صرف نازک کو کوئی تکلیف ہو، کوئی غیر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ بڑے غیرت کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، آج کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں غلط خواہشات کو انجام دیتی ہے، غیر محل میں انجام دیتی ہے، جہاں سے قرآن پڑھنے کی اللہ نے دیا ہے وہاں پر اپنا استعمال کرتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ اللہ نے تو وہ چیز فرض کرو اللہ نے پیدا کیا ہے اس چیز کو اسی چیز میں داخل کرنے کے لیے، نہ کہ اس چیز کو غیر محل میں داخل کرنے کے لیے۔ آج ظاہر سی بات ہے کوئی شخص اگر ٹوپی کی جگہ پاجامہ پہنے گا تو اسے بیوقوف کہے گا، پاگل کہے گا، اور پاجامہ کی جگہ کوئی شخص ٹوپی پہنے گا تو اس کو پاگل کہا جاتا ہے، دیوانہ کہے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جس چیز کو جہاں کے لیے پیدا کیا ہے اسی جگہ استعمال کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نظر پھیر لیں گے، تمام انبیاء اس سے نظر پھیر لیں گے، تمام صلحاء یہ امت اس سے نظر پھیر لیں گے۔ بڑی غیرت اور بے شرمی کی بات ہے، سوچنا چاہیے تم اتنی بے غیرت اور بے شرم انسان کیسے بن رہی؟ تم نے اپنی ماں باپ کی عزت کو کھلواڑ کرنے میں دو چار کر دیا، اپنے بھائیوں کی عزت پر ڈاکہ ڈال دیا، تم نے اپنی شوہر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا۔ یاد رکھو اگر تمہارے شوہر کو غصہ اور جلال آئے گا تو کیا کرے اللہ بہتر جانے، تمہارا شوہر کو اللہ رب العزت نے ایسی دولت سے نوازا ہے، تم عورتیں صنف نازک ہو، ناقص العقل ہو، تم عورتیں مل کر شوہروں کے اعزاز و اکرام کرنے کی کوشش کرو، شوہر جب تمہارے آئے تو اس کے ساتھ خوشی سے ملو، مصافحہ کرو، ان سے مسکراؤ، گلے لگاؤ، اس کو چومو، وہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے بہت بڑی ہیرے جواہرات سے بڑھ کر تمہارے لیے اللہ نے نعمت عطا کی۔ جب آپس میں ناراضگی ہو جائے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے سلام کرنے کی کوشش کیا کرو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کے سامنے مسکرانا ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔